الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ایک مہینے کے طویل عرصے کے بعد، یعنی رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ تمام مدرسے بند رہتے ہیں، تو ہمارا یہ ہفتہ واری مدرسہ بھی بن رہا۔ ماہ رمضان رخصت ہو گیا، ایک اتوار آیا، چونکہ بعض حضرات 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے، لہٰذا وہ موقع بھی دیا گیا، اور یہ جو دوسرا اتوار آیا اس میں الحمدللہ ہم نے تفسیر قرآن کا آغاز کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اکیڈمک ایئر کا یہ پہلا جلسہ ہے۔ یہ تعلیمی سال یا تدریسی سال اسے کہیے، کیونکہ یہ محفل بس ایک رسمی بیان جس میں کوئی قصہ، کوئی لطیفہ یا ایک نصیحت سنا کر مقرر رخصت ہو جاتا ہے، اس نوعیت کا یہ جلسہ نہیں ہے۔ یہ خالص علمی جلسہ ہے جس میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر اس کے ایک لفظ کا مطلب واضح کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 253 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر رمضان سے پہلے ہو چکی، مگر پوری آیت کی نہیں ہوئی، کچھ حصہ باقی رہ گیا، لہٰذا میں نے اس آیت کو آج بھی پڑھ لیا ہے۔ تو اس کے ابتدائی حصے کا بس میں ترجمہ کروں گا، اور جو حصہ رہ گیا ہے اس کی ہلکی سی وضاحت کرنے کے بعد آگے کی آیت کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے میرے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے کہ میں قرآن کی صحیح تفسیر پیش کر سکوں، اور یہ بھی میری دعا ہے کہ جتنا مجھ سے بن پڑتا ہے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر وہ سمجھنے کی طاقت دے دیتا ہے تو ہر ایک سمجھتا ہے، بلکہ میرے رب کا کرشمہ یہ ہے کہ جو اردو زبان نہیں جانتے ویسے حضرات بھی اس محفل میں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی بات سمجھ میں آئی، تو میں کہتا ہوں کہ میری بات میں تم کو نہیں سمجھایا، کیونکہ تمہاری زبان میں میں بولا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی تو کس نے سمجھایا؟ رب نے سمجھایا۔ تو رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ تو چلیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض خدمت ہے۔ تلک الرسل،
وہ پیغمبر نے تمام پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے، اور رسول کی جمع ہے، سارے پیغمبروں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ ذرا پیغمبروں کو دیکھو، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ایک کو دوسرے پر ہم نے برتری دی ہے۔ تو سارے انبیاء ہم سر ایک درجے والے نہیں ہیں، تو نبیوں میں بعض نبی زیادہ درجے والے، مگر ہر نبی غیر نبی سے افضل ہے، ہر نبی غیر نبی سے افضل ہے۔ جیسے اسکول میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، ٹیچروں میں ایک ٹیچر زیادہ نالج والا ہوگا، ایک ٹیچر کم نالج والا ہوگا، مگر ہر ٹیچر اسٹوڈنٹ سے افضل ہے۔ وہ ٹیچر کتنے بھی چھوٹے درجے کا ہو مگر اسٹوڈنٹ سے افضل ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی جگہ ممتاز ہیں، اپنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی ولی کتنے بڑے درجے کا ولی ہو جائے مگر نبی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی ولی اگرچہ کہ وہ ولیوں کا امام، ولیوں کا سردار بن جائے، وہ کسی نبی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ منہم من کلم اللہ، پیغمبروں میں ایسے بھی پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے بات کیا۔ دیکھیے، اللہ نے ان سے بات کیا۔ اللہ سے تو ہر ایک بات کرتا ہی، میں بھی بات کرتا ہوں، آپ بھی بات کرتے ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ کس سے بات کرتے آپ؟ اللہ ہی سے بات کرتے۔ تو اللہ سے بات ہر ایک کرتا ہے، اللہ جس سے بات کرے اسے کہتے ہیں کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں ایک پیغمبر ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اِنَّ مُوسَىٰ كَلَّمَهُ اللَّهُ، موسیٰ سے اللہ نے بات کیا ہے، نہیں کہا، کیونکہ یہ وصف یا یہ صفت، یہ کمال ایسا ہے کہ جب اس کمال کا ذکر آئے تو ذہن خود بخود موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ ان کے سوا کوئی کلیم اللہ نہیں ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ درجات جمع کا صیغہ ہے، کتنے درجے، تحدید نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے، بہت سے درجے اللہ نے بلند کر دیے۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ اس پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ جب بے شمار درجے والے پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ذہن خود بخود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شان والا پیغمبر ایک ہی پیغمبر، وہ ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے برابر کسی کا درجہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، بشر کیا ہے، فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا۔ وہ عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم، بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں، اپلیکیشن فارم دیتے نا، نیم آف فادر، نیم آف مدر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا اپلیکیشن دیا جائے تو نیم آف مدر میں تو مریم لکھ دیں گے، نیم آف فادر میں یہ کیا کہہ دیں گے، ڈیش مار کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ فادر ہی نہیں ہے تو فادر کا نام کہاں رہے گا۔ تو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اگر اپلیکیشن دیا جائے تو فادر کا نام بھی نل، مدر کا نام بھی نل، کیونکہ انہیں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔
ہر ایک کا باپ ہو جائے یہ محال ہے. ایک ایسا ہو جو پہلا ہو اور اس کا باپ نہ ہو. اگر اس کا باپ ہو جائے تو وہ پہلا انسان ہو کر یہ دوسرا انسان ہو جائے. اگر آدم علیہ السلام کے ابا ہیں مان لیں تو آدم علیہ السلام کے ابا پہلے انسان ہو جائیں گے. پھر آدم علیہ السلام پہلے انسان کہاں رہیں گے؟ تو اول البشر جو ہے پہلا انسان لازمی طور پر بغیر ماں باپ کے ہو تبھی وہ پہلا انسان ہوگا، کیونکہ اولاد باپ سے پہلے نہیں ہے، اولاد ماں سے پہلے نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو نواز دیا، البینات، روشن دلیلیں ہم نے دی، بڑے بڑے معجزے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی. ایسا معجزہ کہ جو خدا ہی کی صفت ہے، مردے کو زندہ کرنا. کون مردے کو زندہ کرتا؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پاور دے دیا، یہ طاقت دے دی کہ جس مردے کو چاہو تم زندہ کرو. اور مٹی سے کوئی بھی چیز بنا لیں، مٹی میں چڑیا کی شکل میں کچھ تیار کر لے، طوطے کی شکل بنا دے، پھر اس میں پھونک مارتے ہی وہ ریئل طوطا بن کے اڑنے لگتا، حقیقی پرندہ بن کے اڑنے لگتا. یہ کمال اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخشا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے دشمن تھے. جتنے یہود تھے، یہودی قوم کے لوگ، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان ظالموں نے یہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا، کیونکہ ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا یا تو کوئی شوہر ہو جس کی وجہ سے اسے اولاد ہوئی، شوہر نہیں ہے تو عورت ضرور کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کی ہوگی. یہ لاجک انہوں نے رکھی یہودیوں نے. اب نصرانیوں نے دوسری لاجک رکھی، یہ بھی ٹیڑھی منطق وہ بھی ٹیڑھی منطق. عیسائیوں نے کہا کہ جب انسان ان کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی انسان نہیں ہے، تو اللہ ہی ان کا باپ ہے. کہا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا. انہوں نے ولد الزنا بتا دیا، انہوں نے ولد اللہ بتا دیا، اللہ کا بیٹا بتایا. یہ زنا کے ذریعے پروردگار نے کہا کہ اے ظالم، ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے پاس بالکل وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت ہے. اگر تم کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا زندہ، تو وہ ہو گئے. تو قدرت کا ایک کرشمہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود ان کی حفاظت کر سکتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پروردگار بہت سے کاموں کو وسائل سے کرواتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مجبوری نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَخْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ، ان پیغمبروں کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے جو جھگڑا کیا، اللہ چاہتا تو جھگڑا نہیں کرتے. یہودیوں نے بھی جھگڑے کیے،
پیغمبروں کے معاملے میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں ایسا جھگڑا کیا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى، نصارہ نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھ کر ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں، پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس روشن ثبوت آ گئے، دلیلیں آ گئیں، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو دلیل مل جاتی ہے، دلیل مل جانے کے بعد بھی وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہٹ دھرمی آ گئی، اس کے اندر دھرم نہیں ہے، اس کے اندر دھرم نہیں ہے، اس کے اندر ہٹ دھرمی آ گئی۔ اب وہ لاکھ دلیلیں بھی ان کے سامنے پیش کرو، وہ صحیح بات کو مانیں گے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ اگر ہر ثبوت بھی پیش کر دیں یہودیوں کے سامنے، وَلَئِنْ أَتَيْتَهُمْ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ ساری دلیلیں پیش کر دیں گے تب بھی آپ کے قبلے کو وہ نہیں مانیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہم کعبے کو قبلہ نہیں مانیں گے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ تو جہاں ضد اور ہٹ دھرمی انسان کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم یہ واضح کر رہا ہے کہ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے جو جھگڑے کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے باہر کی چیز نہیں۔ اللہ چاہتا تو انہیں روکتا، مگر اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق کام کرنے دیا جائے، تاکہ نیک لوگوں کو نیکی کا انعام ملے، برے لوگوں کو برائی کی سزا ملے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں رہے گا۔ ہر شرابی کو اللہ شراب پینے سے روک دیا تو کیا دنیا میں شرابی ہی نہیں رہے گا۔ شراب پینے گیا، جانے سے پہلے منہ بند ہو گیا اس کا، پھر جب سوچتا ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا تب منہ کھلتا، تو دنیا میں کوئی شرابی نہیں رہے گا، کسی شرابی کو سزا بھی نہیں ملے گی۔ اور کوئی نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ آٹومیٹک گھس جاتا مسجد کے اندر، نہیں چاہ کر بھی گھس جاتا۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھایا بھی تو آٹومیٹک اس کے ہاتھ اٹھ جاتے، پھر ہاتھ بن لیتا۔ تو ایسے نمازی کو اللہ کیا انعام دے گا؟ تو اللہ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے، یہ اختیار دیا اور کہا کہ نیکی تم اپنی مرضی سے کرو، برائی بھی تم اپنی مرضی سے کرو، مگر یہ نہ سمجھو کہ تمہیں مرضی پر عمل کرنے کا موقع مل گیا تو تم ہماری قدرت کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہی ہو، تم ہمارے قبضے میں ہو۔ تمہیں اس دنیا کے اندر نیکی اور برائی دو میں ایک چیز کو اپنانے کا اختیار دیا گیا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ دلائل تو آ گئے، ثبوت تو مل گئے، مگر اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں بعض مومن رہے اور بعض کافر بن گئے۔ یعنی یہودیوں میں بعض یہودی آخر وقت تک مومن ہی رہے، ایسے بھی یہودی ہیں جنہوں نے کبھی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، ایسے بھی یہودی ہیں جو ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ انہی یہودیوں میں ہے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، حضور کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھتے ہی مومن بن گئے۔
اور کہا کہ میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے پتہ چلا کہ ما ہوا بوجہی کذاب، یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، اس چہرے سے سچائی کا نور ٹپک رہا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، جو اسے جھوٹا بولتا وہ بڑا جھوٹا ہے، جو اسے سچا بولتا وہی حقیقت میں سچا ہے۔ اور جو ہٹ دھرم یہودی تھے انہیں پتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح نبی کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرنے لگے، تو بعض مومن رہے اور بعض کافر بنے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ جھگڑا نہیں کرتے۔ یعنی پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان برائیوں کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا، ایسا مت سمجھو۔ وہ چاہے تو پوری دنیا کو برائی سے پاک کر دے، پھر جہنم میں جانے کے قابل کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہ جو آزمائش کی جگہ ہے دنیا، یہ آزمائش کی جگہ ہی نہیں رہے گی۔ آزمائش کا مطلب ہی کیا ہے؟ امتحان حال میں اگر مجبور کر دیا جائے کسی کو کہ یہی جواب تجھے لکھنا پڑے گا اور یہ جواب تو لکھ ہی نہیں سکتا، صحیح جواب ہی تجھے لکھنا ہے، غلط جواب نہیں لکھ سکتا، تو پھر اس کے امتحان کا مطلب ہی نہیں رہا۔ تو یہ دنیا امتحان خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مقرر کی کیونکہ اس نے جزا کا بھی ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اس پروردگار نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ کیوں زندگی دی اس نے تم کو؟ یہ دنیا کی زندگی دینے کے بعد موت بھی دیتا ہے، لیکن اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ خلق الموت، موت کو پیدا کیا، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ مردہ، کنتم امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر زندگی دینے کے بعد دوبارہ تم پہ موت طاری کرے گا۔ یہ جو پروسیسنگ ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، چند سال دنیا میں رہتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار نے کہا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن، تم میں کون بہتر ہے۔ کس چیز میں بہتر ہے؟ عملاً، عمل میں کون بہتر ہے، یہ آزمانے کے لیے۔ اب اگر عمل کا تمہیں اختیار ہی نہیں دیا جائے، تمہیں آنسر لکھنے کا اختیار نہیں دیا گیا، تو پھر تمہارے پیپروں کو چیک کرنا، اس کا ویلیویشن کرنا بیکار ہو جائے گا۔ تو آزمانے کے لیے اللہ نے نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کا اختیار دے دیا، برائی کرنے والے کو برائی کرنے کا اختیار دے دیا۔ مگر اللہ چاہتا تو لوگ جھگڑا نہیں کرتے، لوگ برا کام نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسی نے چاہا کہ اس دنیا میں دونوں قسم کے لوگ رہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ ایک ٹیم جنت میں جائے، دوسری ٹیم جہنم میں جائے۔ تو یہ آیت کریمہ، اس کی مختصر سی وضاحت اب ختم ہوئی ہے۔ میں زیادہ وضاحت اس بار اس لیے نہیں کیا کہ رمضان سے پہلے اس کی وضاحت ہو گئی تو آپ حضرات کے ذہنوں میں رہے گا۔ اگر ذہن میں نہ ہو تو موبائل میں تو بہت سے لوگوں کے محفوظ رہتا ہے، تو موبائل میں محفوظ کر کے رکھ دیں تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے۔ موبائل میں محفوظ کر کے
اتنی بار موبائل سے سنیں کہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ جب ذہن میں محفوظ ہو جائے گا تو آپ جب بھی بولنا چاہیں گے، کسی کو سمجھانا چاہیں گے تو الحمدللہ آپ سمجھائیں گے اور یہ فائدہ پھیلتا چلے جائے گا۔ تو 30 پر 3واں رکوع ہے، 33واں رکوع سورہ بقرہ کا ختم ہو گیا۔ اب آیت نمبر 254 آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہ پیارا خطاب ہے اور یہ خطاب کس سے ہے؟ ہم سے۔ ہم ہی تو ایمان لے آئے۔ اے مومنو، اللہ چاہتا تو یوں بھی کہتا یا ایھا المومنون، اے مومنو اے مومنو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ایمان کے فعل سے دی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے۔ جب ایمان لا چکے تو تمہاری ذمہ داریاں شروع ہو گئی، تم ایک ذمہ دار انسان ہو گئے ہو، تم یہ کافر کی طرح آزاد نہیں۔ جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جس رب پر ایمان لایا ہے اس رب کے حکموں پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انفقوا، خرچ کرو، خرچ کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو۔ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارا مت سمجھو، ہمارا خرچ کرو۔ مال ہمارا، ہاتھ تمہارا۔ مال ہمارا ہے، ہاتھ تمہارا ہے۔ اگر تم اس کو تمہارا سمجھ جاؤ گے تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا مما رزقناکم، ہم نے تم کو دیا، تم کو دینے کے بجائے دوسرے کو دے دیتے تو وہ دینے والا بن جاتا، تم لینے والے بن جاتے۔ تو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو دولت ہے یہ بھی اللہ کی بڑی آزمائش۔ دولت تو مل جاتی ہے سب کو، مگر دولت کو صحیح راستے میں خرچ کرنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ خرچ کرنے میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ایسا ہے جو فائدے کی جگہ بھی خرچ کرتا ہے، فائدے کے بغیر بلکہ نقصان کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص اپنی دولت کو جوے میں لگاتا ہے، شراب خوری میں لگاتا ہے، رنڈی بازی میں لگاتا ہے، تو وہ اپنی دولت کو خرچ تو کرتا ہے مگر اس کا خرچ کرنا اس کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان دہ۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے وہاں وہاں خرچ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دولت بڑی چیز نہیں ہے، میرے رب کی خوشی بڑی چیز ہے، میرا رب خوش ہو جائے، لہٰذا خرچ کرتا چلا جاتا ہے، خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب خرچ کون نہیں کرتا؟ بخیل آدمی خرچ نہیں کرتا۔ یہ جو بخیلی ہے یہ ایک بیماری ہے، جسم کی بیماری نہیں، دل کی بیماری۔ جب یہ بیماری ترقی کرتی ہے تو آدمی اپنی دولت کو محفوظ رکھ کر خود ہی بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں پہ اس کی نظر رہتی، کوئی مجھے کھلائے گا کیا، تاکہ دوسرے کا پیسہ خرچ ہو جائے، میرا پیسہ بچے کا بچ کر رہ جائے، یہ اس کی آرزو رہتی ہے۔ آخر ایک دن آتا ہے کہ یہ تو چلا گیا، اس کی الماری میں لاکھوں روپے ہیں، ڈرائر میں ہیں۔ بعض لوگ تو تکیے ہی بناتے ہیں پیسوں کے، روئی کے تکیے رہتے، چند تکیے رہتے،
پیسہ بھر بھر کر غلاف کو فل ان دا بلینک کر دیتے، موٹا غلاف، اس کو دھاگے سے سی کر اس طرح رکھ دیتے، دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ تکیا ہے، اس کو الگ جگہ رکھیں گے، دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ تکیا ہے، اپنے بچوں سے بھی چھپا کر رکھتے۔ یہ ایک صحیح واقعہ ہے کہ ایک ماں تکیا رکھی تھی، بچے سمجھے تکیا، ہاتھ لگانے نہیں دیتی، نہیں تیرے بابا کی نشانی ہاتھ نہیں لگانا بولتی، خیر بچے بھی خاموش ہو جاتے۔ آخر ماں کا انتقال ہو گیا، کئی دن گزر گئے، پھر بچوں کو آیا دیکھیں یہ تکیا کیا ہے، خراب ہو جائے گا، اٹھا کے ہاتھ لگا تو آواز آ رہی کڑکڑانے کی، بھائی یہ کیا ہے، کھول کر دیکھے تو اندر پورے نوٹ بھر کر۔ وہ اس امید میں رکھی تھی کہ ایک نہ ایک دن میں اس سے فائدہ حاصل کروں گی، کوئی زمین خریدوں گی، پتہ نہیں کیا ارادہ تھا۔ تو اس طریقے سے بھی بعض لوگ پیسوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیسے نکالیں گے، گن کر رکھ دیں گے، دن بھر میں کئی بار گن کر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال کو جمع کرتا، وَعَدَّدَهُ، اسے بار بار گنتا، گن کر 1,00,000 روپے رکھ دیتا، پھر کچھ آدھے گھنٹے کے بعد آ کر پھر اٹھا کر گنتا، پھر رکھتا۔ ایسی بیماریاں مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرو ہمارے دیے گئے مال میں سے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا دن آئے گا یا موت کا دن آئے گا، لا بیع فیہ، جس دن تجارت ہی نہیں رہے گی۔ آدمی مر جائے، اس کے بعد کوئی پرچیسر اسے فون کرے تو کیا وہ فون اٹینڈ کر سکے گا؟ بزنس ختم ہو جائے گا۔ لا بیع فیہ ولا خلت، اور اس دن دوستی بھی نہیں رہے گی، ولا شفاعہ، اس دن کسی کا ریکمنڈیشن، کسی کی شفاعت بھی نہیں چلے گی، یعنی کوئی سفارش کر کے مرنے والوں کو موت سے بچا لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی بڑے ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے اس رب کا انکار کر دیا جس رب نے ان کو پیدا کیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارے اندر جذبہ سخاوت پیدا فرما، کنجوسی سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔